السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان للمتقین مفازا، ان بے شک للمتقین ڈرنے والوں کے لیے مفازا کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، حدائق حدیقہ کی جمع ہے، باغات کو کہا جاتا ہے، باغ اور انگور ہیں، بطور انعام انہیں باغات اور انگور کے درخت ملیں گے یا میوے ملیں گے۔ وکواعب اترابا، نوخیز ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ وکأسا دہاقا، اور جام ہوں گے چھلکتے ہوئے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہیں سنیں گے اس جنت میں کوئی لغو اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ دیے گئے ہیں آپ کے رب کی جانب سے، جو بطور انعام ان کے لیے کافی ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ الرحمن، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کوئی بھی اس کے ساتھ خطاب کی طاقت نہیں رکھ سکتا، بات کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن فرشتے، روح اور تمام کے تمام فرشتے، روح سے روح الامین مراد ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور سارے کے سارے فرشتے صف بنائے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، نہیں بات کر سکیں گے، الا مگر وہ شخص جس کو رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک ٹھیک کہہ سکے۔ ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے، آنا ہی آنا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو شخص چاہے وہ اپنے رب کے ہاں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے قریب آنے والے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان اس چیز کو، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی۔ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہو چکا ہوتا۔ ان للمتقین مفازا، مفازا یہ مصدر کے طور پہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ فاز یفوز کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا۔
ترجمہ یہاں یہ بنتا ہے بے شک متقین کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کامیابی کا رستہ تقوی ہے، کیونکہ لفظ متقین یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لکھا ہوا ہے، یعنی تقوی اختیار کرو گے تو تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، پھر کوئی شک نہیں ہے، کامیابی میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر بچ بچ کے چلنا، احتیاط کے ساتھ چلنا، نافرمانی سے بچنا، ہر وقت اللہ سے ڈرنا، یہ ہے تقوی۔ احتیاط کے ساتھ اللہ کے احکام پر نظر رکھتے ہوئے بچ بچ کے جو شخص چلنے والے ہیں ان کی کامیابی کو یہاں اللہ نے بیان کیا۔ اور جو شخص گردن اٹھا کے طغیان اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کا انجام کل کے سبق میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، پچھلی آیات میں ان کا تذکرہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، حدائق یہ حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں۔ اعناب عنب کی جمع ہے، عنبن انگور کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بطور انعام باغات بھی عنایت کریں گے اور انگوروں کے باغات عنایت کریں گے، یا اس کے علاوہ اور بھی باغات ملیں گے، کیونکہ حدائق الگ سے بھی آیا اور انگوروں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ الگ سے دوبارہ آیا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، کواعب کاعب کی جمع ہے۔ کاعب نوخیز لڑکی کو کہا جاتا ہے، نوجوان لڑکیاں جو بیوی کے طور پہ وہاں ملیں گی، چونکہ انسان کی راحت میں آرام میں اس کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی ان کو عنایت کریں گے۔ اطراب تربن کی جمع ہے، ہم عمر بھی ہوں گی، نوجوان بھی ہوں گی، ہم عمر بھی ہوں گی، نوجوان بھی ہوں گی۔ تو متقین کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ان کو ملیں گے چھلکتے ہوئے جام، بھرے ہوئے پیالے۔ یہ جام شراب کے ہوں گے۔ یہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا بلکہ اجمالی تذکرہ ہے، مختصر سا۔ اور پورے قرآن کریم میں جا بجا کئی آیات آئی ہیں جن میں اللہ نے جنت کی شراب کا تذکرہ کیا اور اس کے فوائد اور خصوصیات کو بیان بھی کیا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جنت میں کوئی جنتی لغو بات نہیں سنے گا، فضول بات، خواہ مخواہ جیسے بولی جانا اور جو منہ میں آئے بولتے جانا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور جھوٹی بات کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ تو جنتی جنت میں کوئی لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ عام طور پر دنیا کے اندر جب لوگ شراب پیتے ہیں تو اس کے لذت میں مبتلا ہو کے بہت ساری معصیتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عقل ماری جاتی ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں، اور پھر اس حالت میں بیہودہ قسم کی بکواسات کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے جنت کی شراب کا تذکرہ کیا تو ساتھ ساتھ ان ساری کی ساری برائیوں کی نفی کر دی کہ شراب تو وہ پئیں گے، اس میں ان کو لذت اور راحت بھی ملے گی، ذائقہ بھی بڑا بہترین ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ وہ لغو کلام کر سکیں گے نہ جھوٹ بول سکیں گے۔ جس طرح دنیا میں لوگ شراب پینے کے بعد مختلف قسم کی باتیں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی لغو بیہودہ اور جھوٹی بات سننے کو نہیں ملے گی، نہ کوئی جھوٹ بولے گا، نہ ایک دوسرے کی تکذیب کرے گا، نہ لڑائی ہوگی، نہ دنگا فساد ہوگا۔ تو جنت کا ماحول
بہترین حالت میں بھی رہے گا اور وہاں پہ جو لذتیں ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، جزاء من ربک، جزاء من ربک، بدلہ دیے گئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، عطاء جو بطور انعام کے ہے، حسابا اور کافی بھی ہے، حسابہ کافی کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ان کی ضرورتوں کے لیے یہ سب کچھ کافی ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ان کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی اور مزید ان میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، وہ اضافہ اپنی جگہ الگ ہوگا، تو اس سے ان کو ساری کی ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، ان کو کسی قسم کی کمی کا یا تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الرحمن بڑا رحم کرنے والا ہے، لا یملکون منہ خطابا، اس سے خطاب کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، کوئی اس سے گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہیں مالک ہوں گے اس کے ساتھ خطاب کرنے کے، لا یملکون منہ خطابا، اور یہ لا یملکون میں ایک ضمیر بھی ہے، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اولین طور پر فرشتوں کی جانب، کیونکہ کفار مکہ فرشتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پہ وہ نظر و نیاز بھی دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے گی تو یہ اللہ کو کہہ کر ہمارا کام کروا دیں گے، آخرت یا تو ہوگی نہیں، اور اگر ہوگی تو بھی یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی کہ اللہ کے سامنے بولنے کی کسی کے اندر صلاحیت موجود نہیں، کسی میں اتنا اختیار نہیں، اتنا دم نہیں کہ وہ اللہ سے خطاب کر سکے۔ اپنی بات منوانا تو بات کا مسئلہ ہے، اپنی بات کہہ سکنے کی بھی جرت اور اختیار موجود نہیں، تو اللہ سے خطاب کرنے کے وہ مالک نہیں ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح الامین جبرائیل علیہ السلام اور باقی سارے کے سارے فرشتے لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، قطاریں باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام، خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا، یا آپ یہ بھی کہہ لیں کہ ان کا مقام، ان کا شرف، ان کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ ان کا الگ سے تذکرہ کیا، ورنہ ملائکہ میں وہ بھی شامل ہیں۔ جس دن روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور سارے کے سارے فرشتے قطاریں باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، بات نہیں کریں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہی شخص بولے گا، وہی بات کر سکے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا، خلاف واقع بات نہیں کرے گا۔ کسی برے کو اللہ کے دربار میں اچھا ثابت کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اور کسی اچھے کو اللہ کی بارگاہ میں برا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکے گا، جو بات ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اس نظریے کی تردید فرما دی کہ جن لوگوں پہ، جن مخلوقات پہ اعتماد کر کے تم کفر اور شرک میں مبتلا ہو کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے، یہ غلط بات ہے۔ وہاں پہ کوئی بھی زبان نہیں ہلا سکتا، کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ کے سامنے وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور وہ بات بھی صحیح کرے گا، ٹھیک ٹھیک کرے گا، خلاف واقع بات نہیں کر سکتا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، یعنی واقع کے مطابق ہے، یقیناً آنے والا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ اختیار کر لے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے واضح کر دیا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے،
یعنی اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، نیکی کر کے اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا قریب آنے والے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھے گا انسان اس چیز کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی، یعنی جو عمل اس نے کیا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، پھر کافر کہے گا یا لیتنی، اے کاش کنت ترابا، میں مٹی ہو چکا ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ پیدا ہونے والے افراد زمین پر آج اپنا دھونس جمانے والے، بدماشی کرنے والے، کل قیامت کے دن کہیں گے اے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن حیوانات بھی زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ جانوروں کو اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو ظاہر فرمائیں گے۔ اگر کسی جانور نے بلا وجہ کسی دوسرے جانور کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دلوائیں گے، اور اس عدل و انصاف کا اظہار کرنے کے بعد پھر حکم دیں گے کہ مٹی ہو جاؤ۔ وہ سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے دوزخ کا اور جنت کا معاملہ نہیں ہے۔ تو جس وقت ان کو مٹی کر دیا جائے گا اس وقت کافر کہیں گے اے کاش ہم بھی ایسے ہوتے، آج مٹی ہو جاتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس وقت یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑکے مار رہے ہوتے ہیں، غرور اور فخر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قیامت آئے گی تو پھر یہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے آج ہی مٹی ہو جائیں، تواضع اختیار کر لیں، تکبر کو چھوڑ دیں، اللہ کے احکامات کو ماننے لگ جائیں، تو قیامت کے میدان میں پھر یہ مٹی ہونے کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلی صورت تھی جو مکمل ہوئی۔ اگلی صورت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم۔ والنازعات غرقا، واو، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جانوروں کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانوروں کی روحوں کو، اور ایک روایت کے مطابق تمام کی تمام روحوں کو، جانوں کو، انسان کی ہوں، جنات کی ہوں، جانوروں کی ہوں یا کسی بھی مخلوق کی ہوں۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو کھینچنے والے ہیں، غرقا، سختی کے ساتھ، والناشطات نشطا، واو، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی کے ساتھ کھولنے والے ہیں، نشطا، کھولنے والے ہیں، والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بہترین انداز میں تیرنے والے ہیں، فالسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، فالمدبرات امرا،
پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو امور کی تدبیر کرنے والے ہیں، کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی، کانپنے والی کانپے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی ایک پیچھے آنے والی۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، واجفہ دھڑکنا۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا بے شک ہم پہلی حالتوں میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جس وقت ہم کھوکھلی بجنے والی ہڈیاں بن جائیں گے۔ قالوا، یہ کہتے ہیں، تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تب تو یہ لوٹنا بڑے ہی نقصان میں ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اس کے سوا یہ کچھ نہیں کہ وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اچانک وہ سارے کے سارے زمین کی سطح کے اوپر آ جائیں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی؟ اِذْ نَادَاهُ، جب آواز دی موسیٰ کو ان کے رب نے، بالوادی المقدس، مقدس پاک وادی میں، طویٰ، جس کا نام وادی طویٰ ہے۔ اذهب إلی فرعون، اس وقت پیغام یہ ملا کہ جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ فقل، پھر آپ کہیں، هل لک الی ان تزکی، کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے، تزکیہ اختیار کر لے، صاف ستھرا ہو جائے۔ وَأَهْدِیَکَ، اور میں رہنمائی کروں تیری، الی ربک، تیرے رب کی جانب، فتخشی، پھر تو ڈرنے لگ جائے، اور میں تمہارے رب کی جانب بہترین انداز میں رہنمائی کروں جس سے تیرے اندر خوف اور خشیت پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْکُبْرَى، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ، اس نے تکذیب کی، وَعَصَىٰ، اور وہ نافرمان ہو گیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری، کوشش کی، روگردانی کی، یسعیٰ، کوشش کی۔ فَحَشَرَ، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ فَنَادَىٰ، اور اس نے اعلان کیا۔ فَقَالَ، پھر وہ کہنے لگا، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ اولا سے مراد دنیا ہے۔ نَكَالَ الْآخِرَةِ، آخرت کے عذاب میں، وَالْأُولَىٰ، اور دنیا کے عذاب میں۔ اللہ نے اس کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر دیا اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا، آخرت میں تو سزا ملے گی ہی ملے گی۔ ان فی ذلک لعبرہ، اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، یقیناً یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے، لمن یخشی، لیکن اس کے لیے ہے جو ڈرنے والا ہو، جس کے اندر خوف اور خشیت والا مادہ موجود ہو، اس کے لیے ہے۔ یہ ہے سورۃ النازعات۔ اس سورت کا نام پہلے لفظ سے ہی لیا گیا ہے، والنازعات۔ مضمون اس کا بھی وہی ہے جو سورۃ النبا میں آپ کے سامنے آیا کہ قیامت کو ثابت کرنا، بعث بعد الموت کا عقیدہ واضح کرنا، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ اور درمیان میں ایک مضمون آیا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اس کو یہاں پہ اس لیے بیان کیا کہ اصل میں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت نتیجہ برا لاتی ہے۔ مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ تم کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ فرعون کا انجام خراب ہوا تھا،
وقت کے پیغمبر کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے، تو تمہارا انجام بھی خراب ہو جائے گا اگر تم نے اپنے دور کے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، فرعون ان کے سامنے اکڑ گیا، برباد ہو گیا، دنیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ تو یہ تنبیہ ہے سارے کے سارے دنیا کے کافروں کو کہ نبی کی بات کو نہ ماننے والے دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پچھلی صورت کے اندر تذکرہ تھا اما یتساءلون، ایک سوال کا تذکرہ تھا۔ اس صورت میں وہی مضمون آخر میں آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے آیات لکھی ہوئی ہیں، یہاں پہ آئے گا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ پہلے بھی سوال ہوا تھا پچھلی صورت میں اما یتساءلون، وہی تذکرہ اس صورت میں بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ان کا آپس میں ایک ربط قائم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ہر جگہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد انسان کو باتیں سمجھائی ہیں کہ شاید اس کو یہ مضمون پڑھنے کے بعد کچھ سمجھ میں آ جائے، ہدایت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے تذکرے کو یہاں بھی بیان کریں گے، زمین اور آسمان کی خلقت کا تذکرہ فرمائیں گے، اور یہ فرمائیں گے کہ جو ذات ان ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ بنانا کوئی مسئلہ نہیں، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہ تذکرہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کو بنانا تم سے زیادہ مشکل ہے یا تمہیں بنانا مشکل ہے؟ یوں سوال اٹھائیں گے، قدرت کا بیان بھی آئے گا، عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اور میں نے یہ بات کل کے سبق میں بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر زور انہی چیزوں کے اوپر ہے۔ آخرت کا اس بات ہے کہ جو شخص آخرت کا عقیدہ اپنا لے گا اور جس کے دل میں یہ یقین آ جائے گا کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر توازن پیدا ہو جاتا ہے، اعمال متوازن ہو جاتے ہیں، سوچ سوچ کر قدم اٹھاتا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر عیش کر لے، عشرت کا سامان مہیا کر لے، ہمارے اوپر کون سی کوئی ذمہ داری ہے۔ پھر انسان اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، شہوات پوری کرتا ہے، اور اللہ کے کسی قاعدے، کسی قانون کی پھر وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو فکر آخرت پیدا ہو جائے تو پھر انسان ان ساری کی ساری چیزوں سے دور ہٹ جاتا ہے، پرے ہو جاتا ہے، اور اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے۔ تو مکی زندگی کے اندر، مکی صورتوں کے اندر یہی زیادہ تر مضمون آتا ہے۔ پھر الفاظ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کچھ مضامین کا تذکرہ کیا۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، نازعات یہ لفظ نزع سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، حالت نزع، بالکل مرنے کی کیفیت، جب انسان کی جان وہ کھنچ رہی ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے، اسے حالت نزع کہا جاتا ہے۔ والنازعات، مفسرین کی رائے کے مطابق یہاں فرشتے مراد ہیں، اور واو قسم کے معنی میں ہے، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، غرقا، ڈوب کر یا سختی سے، دونوں طرح مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے۔ اغرق فی النزع، یہ محاورہ کلام عرب کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ اس شخص نے کھینچنے میں ذرا سختی اختیار کر لی، سامان کو پورے زور سے جب اس نے کھینچا تو اس کو کہا جائے گا اغرق فی النزع، اس نے کھینچنے میں خوب زور لگایا۔ ہم بھی جس وقت کسی کام میں مگن ہو کے
پورے اخلاص کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ اس کو کرتے ہیں تو کہنے والا کہتا ہے فلاں شخص فلاں کام میں مگن ہو گیا، مست ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو غرق کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں اپنے محاورات میں۔ اب یہاں پہ معنی یہ ہوگا وہ فرشتے جو سختی کے ساتھ کھینچنے والے ہیں۔ اب کس چیز کو کھینچنے والے ہیں اس چیز کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ مفسرین کرام کی رائے کے مطابق یہاں سے ارواح کفار مراد ہیں، کافروں کی روحیں مراد ہیں، جن کی جانوں کو سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ تو اب مراد یہاں پہ یہ ہوگی کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو، جانوں کو سختی کے ساتھ کھینچنے والے ہیں، یا فاسقوں کی روحوں کو یا کسی بھی جان کو بڑی سختی کے ساتھ کھینچنے والے ہیں، ڈوب کر کھینچنے والے ہیں۔ اب یوں مفہوم ہوگا اس کا۔ پھر والناشطات نشطا، نشط اس کا معنی ہے کسی چیز کو آسانی کے ساتھ کھول دینا، آسانی کے ساتھ گرا کھول دی۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی کے ساتھ کھول دینے والے ہیں۔ کس چیز کو کھول دینے والے ہیں؟ ارواح مؤمنین کو، مومنوں کی جانوں کو بہت آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے تو آسانی کے ساتھ پانی سارا بہہ جاتا ہے، اور جس چیز میں ہوا بھری ہوئی ہو آپ اس کا منہ کھول دیں تو سیکنڈوں میں ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو وہ مومنوں کی جانوں کو اس طرح آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اب مفہوم یہ ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی کے ساتھ کھولتے ہیں ایمان والوں کی روحوں کو۔ والسابحات سبحا، سبح کہتے ہیں تیرنے کو، قرآن کریم میں سورہ یاسین کے اندر آتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اس سے مراد بھی وہی فرشتے ہیں جو تیرنے والے ہیں، ان کو تیرنا بڑا اچھے طریقے سے آتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ فضا کے اندر جو اڑتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ وہ اڑتے ہیں جیسے کوئی چیز تیرتی ہوئی آ رہی ہو۔ فالسابقات سبقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ سبقت لے جان یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے آگے آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح فرما بردار بندوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتے ہیں، سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، بھاگنے والے ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کی طرف، وہی یہاں مراد ہے۔ فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو امر کی تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی انتظام کرنے والے ہیں امر کا۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات ان کو ملتے ہیں ان احکامات کے مطابق وہ انتظامات کرنے والے ہیں۔ اگر کسی روح کو راحت پہنچانا مقصود ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ثواب پہنچانا مقصود ہے تو وہ اس کا انتظام کرتے ہیں، اور اگر کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا مقصود ہے تو وہ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ مدبرات یہ تدبیر سے لفظ نکلا ہے، یدبر الامر، قرآن کریم میں اللہ کی صفات میں یہ ایک صفت کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تدبیر امر یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت کائنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کو متعین کیا ہے، اس لیے ان کو یہاں مدبرات امرا کے ساتھ تعبیر کیا گیا، بیان کیا گیا کہ وہ بھی امر کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے، کسی کام کے کرنے کا کہتا ہے، وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں، اسے انجام دیتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے تحت اس کام کی تدبیر کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، تو اب ترجمہ یہ بنے گا قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں امر کی، معاملات کی، امور کی، یعنی ہر امر کا انتظام کرنے والے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کارکنان قضاء و قدر، کارکنان قضاء و قدر، اللہ کے فیصلوں کو عملی طور پر نافذ کرنا ان فرشتوں کا کام ہوتا ہے،
اور اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو ان کاموں پر متعین کیا ہوا ہے، کسی احتیاج کی بنیاد پر نہیں کہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے، اللہ کر نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مستقل ان کا اختیار ہے۔ جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگا دیا اس کو کر دیتے ہیں۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ انہیں جس کام کا حکم دیتے ہیں وہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ اب یہ 5 صفتیں فرشتوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد قسم اٹھانے کے بعد بیان کیا کیا وہ لفظ یہاں موجود نہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں تقدیری عبارت ہے، یہاں پہ الفاظ میں موجود نہیں، لیکن وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے قیامت ضرور آئے گی، مرنے کے بعد تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تمہارا اٹھنا یقینی ہے۔ 5 قسمیں کھا کر اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا۔ فرشتوں کے چونکہ مشرکین بھی قائل تھے، اور ان کے لیے ایک قسم کے وہ سفارشی بھی تھے، اس لیے یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہی فرشتے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے حال کے ساتھ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کا انتظام کرنا، ان کا سنبھالنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ فرشتے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ کرنا چاہے تو ان فرشتوں کے ذریعے توڑ پھوڑ بھی کروا دے، اور یہی فرشتے تمہاری جان بھی نکال لیں، اللہ ان کو حکم دے تمہاری جان یہ تمہیں واپس بھی کر دیں۔ تو یہ فرشتوں کے احوال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے کہ جو طبقہ ان فرشتوں کو اپنے لیے راہبر اور رہنما مانتا ہے وہ اللہ کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے کہ فرشتے تو سارے کے سارے اللہ کے تابع ہیں، ان کا اپنا تو کوئی کمال نہیں۔ پھر یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، راجفہ کانپنے والی، یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، رادفہ اور راجفہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں یہ صفات کے صیغے ہیں۔ راجفہ سے نفخہ اولا مراد ہے، پہلی مرتبہ سور کا پھونکا جانا، پہلی مرتبہ سور کا پھونکا جانا، اس کو راجفہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، کیونکہ اس پھونک کے مارتے ہی زلزلہ آ جائے گا، ہر چیز کانپ اٹھے گی، آسمان کانپیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، زمین کانپے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے لرزنا شروع کریں گے، کانپیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کریں گے۔ تو جو پہلا سور پھونکا جائے گا وہ ان ساری کی ساری چیزوں کے لیے زلزلے کا باعث ہوگا، تباہی کا باعث ہوگا، تو اس نفخہ اولا کو راجفہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، ورنہ اصل میں رجف، را جیم اور فا یہ نفخہ اولا کا اثر ہے۔ جب پہلی دفعہ پھونک ماری جائے گی اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ راجفہ کے ضمن میں آئے گا، ساری کائنات کانپنے لگ جائے گی، کانپ کے سب کچھ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، زلزلہ آئے گا، اور یہ زلزلہ آنے کا باعث کیا چیز بنی؟ الراجفہ، جس کو قرآن کریم میں یہاں الراجفہ سے تعبیر کیا گیا، یہ توڑنے پھوڑنے والا یہ سلسلہ شروع ہوگا، اس کے پیچھے آئے گا دوسرا نفخہ جس کو الرادفہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ تو راجفہ سے پہلی مرتبہ سور کا پھونکا جانا اور رادفہ سے دوسری مرتبہ سور کا پھونکا جانا مراد لیا گیا ہے۔ رادفہ پیچھے آنے والی، ردیف لکم قرآن میں یہ لفظ گزرا ہے۔ ردیف کہتے ہیں اس شخص کو جو سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، آپ بائک چلا رہے ہیں، پیچھے جو بیٹھا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ آپ اونٹ کے اوپر آگے بیٹھے ہیں مہار پکڑ کے، پیچھے بیٹھنے والا ردیف ہے۔ تو رادفہ سے نفخہ ثانیہ مراد ہے،
اس کے پیچھے پھر دوسرا نفخہ آئے گا. پہلے نفخہ کے بعد، پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد جب ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، توڑ پھوڑ کے اثرات ظاہر ہوں گے اور جو راجفہ کے ساتھ بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد رادفہ آئے گا، دوسرا نفخے کا اثر ظاہر ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ جوڑ. دوبارہ سے زمین بنے گی، آسمان بن جائے گا، مرے ہوئے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر واپس رینگنے لگ جائیں گے. جس طرح پہلے زمین کے اوپر سارے کے سارے بس رہے تھے، ایسے ہی دوبارہ سب کے سب وجود پکڑ لیں گے. یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، وہ آیا تھا پچھلی صورت کے اندر تذکرہ، وہی والا یہاں پہ تذکرہ ہے. اب سارے کے سارے فوج در فوج اللہ کی دربار میں اکٹھے ہونے والے. تو رادفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. تتبعها الرادفہ، راجفہ کے پیچھے رادفہ آئے گا، یعنی نفخہ اولا کے بعد نفخہ ثانیہ آئے گا. پہلے نفخے کا اثر یہ ہوگا کہ سب کچھ تباہ ہوگا، اور دوسرے کا اثر یہ ہوگا کہ سب کچھ دوبارہ سے بنا دیا جائے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اب جب سارے کے سارے دوبارہ سے وجود پکڑ چکے، اس دن کی حالت یہ ہوگی کہ سارے کے سارے دل دھڑک رہے ہوں گے. یومئذ، یومئذ کان کذا، یہ مکمل اس کی تشریح ہے. یومئذ کوئی مستقل لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مختلف الفاظ کا مجموعہ ہے. یومئذ کان کذا، اس دن یہ معاملہ پیش ہوگا کہ سارے کے سارے دل دھڑک رہے ہوں گے، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے. اب صاروا خاشعہ، ہا ضمیر قلوب کی طرف لوٹ رہی ہے، ہا ضمیر سے قلوب مراد ہیں. ان قلوب کی آنکھیں جھکنے والی ہوں گی، قلوب کی یعنی اہل قلوب کی. انسان کے بدن کے اوپر جو اثرات طاری ہوتے ہیں وہ قلبی کیفیات کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں بات. اس لیے آنکھوں کے اوپر جو خوف اور خشیت طاری ہوگا وہ اصل میں دل کے خوف اور ہراس کی وجہ سے ہے. اس لیے یہاں آنکھوں کی طرف بھی نسبت کی کہ آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی جن کے دل دھڑک رہے ہوں گے انہی کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی، اوپر نہیں اٹھا سکیں گے. دھڑکنے والے ان کے دل ہوں گے، جھکنے والی ان کی آنکھیں ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، حافرہ رجع الی حافرتہ، کلام عرب کا محاورہ ہے کہ اپنی پہلی حالت پر دوبارہ لوٹ جانا. حافرہ اصل میں پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں، جس پر آپ چلتے ہوئے آئیں انہی نشانات قدم پہ واپس پلٹ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین اب جو باتیں کرتے ہیں، جس وقت ان کے سامنے قیامت کا تذکرہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم لوٹا دیے جائیں گے. کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے پہلی حالت میں؟ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے تو کہتے ہیں اچھا کیا ہم دوبارہ پہلی حالتوں میں واپس چلے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرة، کیا جس وقت ہم کھوکھلی بجنے والی ہڈیاں بن جائیں گے ہم اس وقت پہلی حالت میں لوٹ جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قسم کے سوالات کا اٹھانا یہ ان کا بطور استہزاء کے تھا، مذاق کے تھا. جیسے اما یتساءلون کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، کھڑکتی ہوں گی، جو ہڈیاں بجتی ہوں گی، کھوکھلی ہوں گی، اس میں ہم دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ پہلی حالت میں کیسے لوٹ جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کا یہ انداز انکار والا بھی تھا اور استہزاء والا بھی تھا. نہ وہ مانتے تھے بلکہ نہ ماننے کے باوجود اس کا مذاق اڑاتے تھے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ بھی ان کے اسی استہزاء اور مذاق میں داخل ہے. کہتے تھے تب تو یہ بڑا
نقصان والا لوٹنا ہے، خاسرہ خسارہ، کرتن لوٹنا، یہ لوٹنا تو پھر بڑے خسارے والا ہوا۔ یعنی اللہ کے رسول سے باتیں سن کر پھر آپس میں کہتے اچھا بھائی اگر ہم اس طرح سے واپس لوٹا دیے گئے پھر تو ہم رگڑے میں آ جائیں گے، ہمارا حال تو پھر بڑا ہی خراب ہوگا۔ یہ فکر کے طور پہ نہیں کہہ رہے تھے، مذاق کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح اگر ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، پھر بڑے خسارے میں رہے۔ آپس میں وہ یوں اللہ کی آیات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہڈیاں کھوکھلی ہو جانے کے بعد کس طرح سے دوبارہ بنے گی، پہلی حالت میں تم کیسے لوٹا دیے جاؤ گے، ہمیں تو اس کا اہتمام بھی نہیں کرنا پڑے گا، کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا۔ انما ہی زجرۃ واحدہ، تو صرف ایک ڈانٹ آئے گی، جھڑکی پڑے گی ایک کہ اٹھو، وہ ایک جھڑکی ہی تمہارے لیے کافی ہوگی، تم سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب تمہیں مشکل معلوم ہو رہا ہے نا، مشکل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو حقیقت میں صرف ایک ڈانٹ ہوگی، ایک جھڑک ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ کہتے ہیں زمین کی سطح کو، وجہ الارض یعنی سارے کے سارے زمین کی سطح کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کیسے ہوگا، اللہ کر کے دکھائیں گے۔ ایک ہی آواز آئے گی اور ایک ہی آواز کے ساتھ سارے کے سارے اٹھ کے سامنے موجود ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اچانک وہ سارے کے سارے زمین کی سطح پر موجود ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اب مشرکین مکہ کو جو اس امت کے لیے فرعون کی جگہ پر تھے ان کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، تنبیہ کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ تم فرعون سے زیادہ زور والے نہیں ہو۔ اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے دنیا اور آخرت میں برباد ہو سکتا ہے تو تم بھی نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ واقعہ ان کو عبرت کے طور پہ سنایا جا رہا ہے اور بڑے اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں، لیکن یہ آیت بڑی بھاری ہے، اشارہ کیا ہے اس میں، اشارہ کر کے باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات کے اندر بیان فرمائی۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اتاک یہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا پھر ہر سننے والے کو ہے، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا؟ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی اطلاع ہے؟ یوں ہر مخاطب سے کہا جا رہا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، یہ بات جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر ملی، یہ اس وقت پیش آئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے وادی طویٰ میں، جو مقدس وادی تھی، اس میں آواز دی تھی۔ قرآن کریم میں تذکر آتا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو، آپ مقدس وادی طویٰ میں آ چکے ہیں۔ تو پاک وادی طویٰ میں جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، جس وقت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے مدین کی جانب سے، آگ لینے گئے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ وہ سارے کا سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں الفاظ میں سمیٹ کے رکھ دیا، اور جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا اس وقت آپ کو یہ کہا گیا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، طغى یہ طغیان سے ہے، آگے بھی آئے گا فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا، پچھلی صورت میں بھی آیا تھا للطاغین مآبا، تو یہ طغیان سرکشی سے ہے، سر پھرے جو کسی کا حکم نہ مانے بلکہ مقابلے میں آ کر اکڑ جائیں، ان کو کہتے ہیں طاغین، طغیان، سرکشی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کی ساری زندگی جو تھی وہ انہو طغیٰ کے اندر آ گئی
کہ اس کی زندگی تھی کیا؟ وہ طاغی تھا، باغی تھا، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا تھا، سر چڑھا تھا، طغیانی میں مبتلا تھا۔ سارے کا سارا قصہ سمیٹ کے رکھ دیا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اے موسیٰ آپ اس کو جا کے کہنا کیا تجھے شوق ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا؟ کیا تو اس بات کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ تو پاک اور صاف ہو جائے؟ کیا تو تقوی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ پاک صاف ہونا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتا دوں۔ یہ شرک والی زندگی نجس زندگی ہے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی پلید زندگی ہے۔ اگر اس سے نکلنا چاہتا ہے، صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اب قرآن کریم کی ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ صاف ستھری زندگی وہ ہے جو انبیاء کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ حکومت والی زندگی پاکیزہ نہیں ہے، اقتدار والی زندگی پاکیزہ نہیں ہے، تکبر والی زندگی، بڑائی والی زندگی پاکیزہ نہیں ہے۔ انبیاء کی تعلیمات والی زندگی پاکیزہ ہے۔ اللہ کا انکار کر کے، آخرت کا انکار کر کے کوئی شخص صاف ستھری زندگی نہیں گزار سکتا، پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا اور آخرت کا فکر نہیں کرتا، نہ اس کا اخلاق پاکیزہ رہ سکتا ہے، نہ اس کے قلبی حالات ٹھیک رہ سکتے ہیں، نہ اس کا ظاہری کردار ٹھیک رہ سکتا ہے، نہ ہی وہ باطنی طور پر درست رہ سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں جس سے تمہارے اندر خوف و خشیت پیدا ہو جائے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے تیرے رب کا تعارف کرا دوں؟ تو اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہے کہ میں رب ہوں، حالانکہ تو رب نہیں، تیرا رب تو کوئی اور ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کا تعارف تیرے سامنے عرض کر دوں، پیش کر دوں، تاکہ تیرے اندر خوف و خشیت پیدا ہو جائے؟ آپ سمجھیں یہ بات، انسانیت کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پالنے والے کو پہچان لے، اور پہچاننے کے بعد اس کا خوف اور خشیت انسان کے قلب میں آ جائے۔ یہی مقام انسانیت ہے، اور جس کے اندر یہ چیز موجود نہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور بھی ہم سے ڈر جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیا تیری اس جانب کوئی رغبت ہے کہ میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی جانب؟ پھر تو ڈرنے لگ جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اب وہ ساری تفصیل جو میں نے عرض کی آپ نے ذہن میں رکھیں کہ فرعون آگے سے اکڑ گیا، اس نے کہا بھی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تو رب کی طرف سے آیا ہے؟ میں تو اپنے علاوہ کسی کو رب ہی نہیں مانتا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پھر بڑی نشانی دکھائی۔ یہاں بڑی نشانی سے عصائے موسیٰ مراد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب فرعون کے ساتھ گفتگو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ یہی دکھلایا، بڑی نشانی دکھلائی، یعنی لاٹھی پھینکی، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو بڑی دلیل بنا لیا جاتا کہ واقعی یہ بہت بڑی طاقت کی طرف سے آیا ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ نے ان کو معجزہ دیا ہے دلیل نبوت کے طور پہ، تو میں ان کی نبوت کو تسلیم کر لوں، لیکن وہ نہ مانا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے تکذیب کی اور نافرمان ہو گیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ پھیری، موسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ ہو گیا۔ يَسْعَىٰ، کوشش کرتے ہوئے، پیٹھ پھیری کوشش کرتے ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی۔ اب اس میں وہ ساری تاریخ آ گئی جو اس نے مقابلہ کرنے کے لیے ملک سے بڑے بڑے جادوگر منگوائے اور میدان مقابلہ طے کیا، اور آپس میں یہ کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے ان سے۔ یسعیٰ کے اندر وہ ساری تاریخ سمٹ گئی۔ فحشر، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ فنادا، پھر اس نے اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہی ہوں، تمہارا رب اعلیٰ میں ہوں، یعنی میرے سے بڑا کوئی رب نہیں جس کا اقتدار مصر کے اندر ہو، اور میرے حکم کے مقابلے میں کسی کا کوئی حکم نہیں۔
کوئی رب اعلیٰ نہیں میرے علاوہ۔ لوگوں کو جمع کر کے اس نے یہ اعلان کیا۔ سورہ زخرف میں یہ مضمون آتا ہے کہ اپنی قوم کو اس نے بے وقوف بنایا، کہنے لگا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ مصر کا اکیلا بادشاہ میں ہوں اور میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، یہ الفاظ تھے فرعون کے کہ میں بہتر ہوں یا یہ جس کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں، کوئی مقام نہیں، جو بات کرنے پر قادر نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نا، تو ان کا مذاق اڑایا۔ اس قسم کی باتیں کر کے وہ برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، قوم کو اس نے بے وقوف بنایا، قوم اس کے پیچھے لگ گئی، کیونکہ قوم بھی مجرم تھی نا۔ مجرم قوم کو مجرم کی بات بہت اچھی لگتی ہے، طبیعت میں شرارت تھی سب کے، فسق و فجور غالب تھا، تو سارے کے سارے اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ تو قوم کو اس نے بے وقوف بنا لیا، قوم اس کے پیچھے لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی۔ مختلف قرآن کریم کی آیات کے اندر، سورتوں کے اندر اللہ نے اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو جب وہ اس طرح سے اکڑ گیا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پھر اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ اولا سے مراد دنیا، پھر اللہ نے پکڑا آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ کس طرح سے پکڑا؟ اس کی تفصیل بھی آپ کو معلوم ہے کہ پانی میں ڈال کر اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ کیا زور لگا اللہ کا، کتنی دیر لگی، اتنی بھڑکے مارنے والا پانی کا ایک گھونٹ برداشت نہیں کر سکا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ دنیا کا عذاب تھا، جس نے اپنی قوم کو برباد کیا، اپنے آپ کو برباد کیا، وہ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوا، آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ان فی ذلک لعبرہ، اس میں بہت بڑی نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ فرعون جیسا بادشاہ، اتنے ساز و سامان کا مالک، فوجوں کا مالک، وہ نافرمانی کے نتیجے میں ایک لمحے میں ہلاک ہو گیا اور اپنا بچاؤ اور تحفظ نہیں کر سکا۔ تو آج کے کافر اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مشرکین مکہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے، خوف اور خشیت قلب میں رکھنے والوں کے لیے اس واقعے میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ نے اس کو یہاں پہ نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کیا۔ تو یہ چند ایک آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔